جماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی خاتون، یہ جمعہ کا خطاب ہے جسے آپ جمعہ کا خطبہ بھی کہیں گے۔ اردو زبان میں اس لیے نشر کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یہ اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے جمعہ نہیں۔ برکت کے لیے
کا تلاوت کیا ہے، وہ ضروری بھی تھا، لیکن خطاب مختصر ہوگا۔ فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے قدموں میں ہیں، یعنی صحابہ، منکرین پر سخت و شدید، اور آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ جب چاہو انہیں دیکھ لو، وہ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ راکع کی جمع رکع اور ساجد کا جمع سجد۔ تو تم انہیں دیکھ سکتے ہو، وہ دکھاتے تو نہیں ہیں لیکن تم خود دیکھ سکتے ہو، اس لیے کہ وہاں ریا اور نمائش کا کوئی گزر نہیں۔ تم انہیں دیکھ سکتے، تراؤ کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی پہچان اور ان کی شناخت کے لیے باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان کا چہرہ دیکھو، پہچان۔ سیماہم فی وجوہہم، تم ان کا چہرہ دیکھو گے تو پہچان لو گے کہ حضور کے غلام ہیں۔ غلامی کی آب و تاب ان کے چہروں میں تمہیں دکھائی دے۔ سیدھے کہیے سیماہم فی وجوہہم۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ پیشانی میں کوئی نشان ہوتا ہے رکوع سجدے کا، تو اگر نہیں ظاہر ہوا تو گھس گھس کے بنا ڈالا۔ لیکن ان کی پہچان پیشانی میں نہیں، ان کے چہروں میں۔ جباہ کا لفظ نہیں ہے، جبہہ کا لفظ نہیں ہے، کسی ماہم فی جباہہم نہیں، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں۔ چہرے چمک دمک، چہروں پر آفتاب ہے۔ وہ کالا گٹھا نہیں ہے کہ کچھ لوگ گھس کے بناتے ہیں۔ 4 دن پڑھے تو وہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو ان کے چہروں میں، اور تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ جو پہچان ہے ان کے چہرے کی چمک ہے۔
وہ البیاض، وہ چمک ہے، لائٹ ہے ان کے چہروں پر، آب ہوتا۔ کہا کیوں چمک رہے چہرے؟ کہا بہت سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ من اثر السجود، یہ سجدے کا اثر جب نمایاں ہوتا ہے تو چہرے خود بخود چمکنے لگتے ہیں۔ یہ مثال صحابہ کی تورات میں دی گئی ہے، انجیل میں دوسری ہے۔ اس وقت بس یہیں تک مجھے رک جانا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی صحابہ تو، اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین سب نمونہ۔ لیکن براہ راست جنہوں نے حضور سے اخذ فیض کیا، اپنے دل و دماغ کو روشن کیا، وہ صحابہ ہی۔ یہ اتنے ستھرے ہوئے، اتنے پاکیزہ ہوئے، اتنے اچھے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ اب تو اس بے سر و پا دنیا نے اپنے ستارے کچھ اور بنا لیے، جتنے بدماش تھے سب کو ستارہ بنا دیا۔ تو یہ زمین کے ذرے کہاں گئے؟ سب تو ستارے، کہتے ہیں فلمی ستارے، وہ بھی اردو لکھنے والے لکھتے ہیں، کچھ سمجھ، یہ مذاق اڑایا ہے، یہ ستارے ہوئے، یہ زمین کے ذرے کدھر گئے؟ اب تو کوئی ذرہ رہا نہیں، فلم بھی وہ ستارہ بن گئے، یہ اوباشوں کا ستارہ۔ بے راہ رو لوگوں کا ستارہ، یہ شریروں کی بات ہے، شرفا کی بات ہے۔ صحابہ کو ستارہ کہا تھا حضور نے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے دمکتے تارے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تو تم ان میں سے جس کسی کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے، جس کے پیچھے پیچھے، یعنی جس کا زمانہ تمہیں ملے تم ان کے پیچھے چلو، تمہیں راستہ ملے۔ ان میں سے جس کسی، کچھ لوگوں نے گن کے 4-5 کو بنا لیا ہے، یہ ان کی ایجاد ہے، یہ ایجاد بندہ ہے اور یہ محض گورکھ دھندھا ہے، خوب بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، اور وہ لاکھوں سے زیادہ تھے، اور یہاں گن کے 4-5 کو کچھ لوگ بتاتے ہیں۔ نہیں تو حضور فرماتے کہ جو بس ان میں سے یہ ان لوگوں کے پیچھے چلو گے تو تمہارا کام۔ جب حضور نے کوئی تخصیص نہیں کی تو آپ تخصیص کرنے والے ہوتے کون ہیں؟
یہ خصوصیت آپ نے کہاں سے پیدا کر دی؟ اس وقت میرا روح سخن جو ہے شیعت کی طرف ہے، اس لیے کہ آپ نے مذہبی خطاب ٹھیک سے سنا ہی نہیں علماء سے۔ آپ نے زیادہ تر خطاب ان کا سنا جن کو ابھی زندگی بھر پڑھنا چاہیے۔ بہت کم پڑھے لکھے خطیب آپ کے سامنے آئے، ایسا نہیں کہ نہیں آئے، آئے لیکن بہت کم آئے۔ اور اگر یہ بات ہوتی بہت آتے تو شاید اقبال کو بڑی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ یہ تو نہ کہنا پڑتا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ پختہ خیال واعظ نہیں ہے، پڑھے لکھے واعظ نہیں ہے، گھروندہ بنانے والے آئے، ظرافت کرنے والے آئے، لطیفہ بیان کرنے والے آئے، واقعات اور قصص بیان کرنے والے خوب رنگ بھر کر کے آئے، لیکن پختہ خیال، گہرائی اور گیرائی میں جا کر کے بولنے والے افراد نہیں آئے، کم آئے۔ ایسا نہیں کہ نہیں آئے، آئے اور آتے رہے۔ وہ کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے۔ رمضان کے بعد کا منظر اس نے دیکھا تھا کیا؟ لیکن ادھر اس کا اشارہ نہیں ہے، حالانکہ میں رمضان کے بعد ہی کھڑا ہوں اور الحمدللہ اچھی تعداد میں آ رہے ہیں، مجھے آپ سے اتنا گلہ نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ زیادہ ویرانی دیکھی ہوگی رمضان کی بھی، لیکن اس وقت اس کا بھی روح سخن ادھر نہیں ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے۔ مسجدیں جو ہیں وہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے؟ یہ لوگوں کا سیلاب کہاں گیا؟ یہ ہجوم کہاں گیا؟ تو ابھی الحمدللہ ہے بہت اچھا ہجوم۔ اب اس کو یعنی کر کے بیان، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی کہہ کے بیان کہ نہیں نمازی تو ہیں اور بہت ہیں، لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے، ہم تو ان نمازیوں کو یاد کر رہے ہیں جو بہت اچھی اچھی صفتوں کے ساتھ متصف تھے اور اہل حجاز کہلاتے تھے، یعنی حضور کے غلام تھے، ان کو ڈھونڈے وہ کدھر ہیں؟ تو یہ صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل، یہ نمونہ ہے حضور کے بعد۔ اسی لیے صرف حضور کا نام ہی لیا ہے، محمد الرسول اللہ، پھر فوراً صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ حضور کو اگر پہچاننا ہے تو ان کے غلاموں کو دیکھ لو، غلاموں کو دیکھو گے تو آقا کی سمجھ آ جائے گی کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا۔ جی غلاموں کو دیکھو، والذین معہ فوراً آ گیا، جو ان کے قدموں میں ہیں ان کو تم دیکھ لو، تو جو قدموں میں ہے اب ان کے اوصاف آپ دیکھ لیں بس سرسری طور پر۔
سب سے بڑا وصف تو حضور کے قدم میں اس طرح ہونا کہ جدا ہی نہ ہونا. سب سے بڑا وصف تو یہ ہے کہ جب ایک بار وہ قدم میں آئے تو جدا ہی نہیں ہوئے. کچھ ایسے غلام بھی جدا ہی نہیں ہوئے. پھر ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ کسی بھی حال میں جدا نہیں ہوئے. سفر میں بھی، حضر میں بھی، مرض میں بھی، صحت میں بھی، امن میں بھی، جنگ میں بھی، ہر حال میں جدا ہی نہیں. وہ صدیق اکبر قدم میں والذین معہ، حد یہ ہے کہ پردہ فرما کے بھی قدم سے جدا نہیں، قدم ہی میں جا کے سو گئے. تو سب سے بڑا وصف تو حضور کے قدم تک پہنچنا ہے. اقبال تو کہتا ہے جو حضور کے قدم تک پہنچا وہی اسلام تک پہنچا. قدم تک پہنچنا یہی اسلام تک پہنچنا ہے. سیدھے کہتا ہے جو قدم تک پہنچ گیا وہ اسلام تک پہنچ گیا، اور جو اسلام تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا. قدم تک پہنچنا. اسی لیے وہ مشورہ دیتا ہے امت کو. وہ شاعری نہیں کر رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے. تھنکر ہے، سوچنے والا ہے. اتفاق سے اب آپ کے یہاں کوئی تھنک ٹینک نہیں، پیٹ سے بڑا کوئی کاروبار اور روپے سے زیادہ کچھ محبوب نہیں. جسے نوٹ آپ اپنی بولی میں کہتے، نوٹ کماؤ اور صحت بناؤ، کوکا کولا پیو. ولا حول، ابھی تو بند ہے کوکا کولا. کچھ پاگلوں کی بات یہی ہے کہ نوٹ کماؤ، صحت بناؤ، کھاؤ پیو، گھومو پھرو. کچھ لوگوں نے اسی کا نام دنیا سمجھ لی. کچھ ہی لوگ ہیں ایسے. اقبال کہتا ہے کہ حضور کے قدم تک پہنچنا یہی اپنے دین تک پہنچنا، یہی اسلام تک پہنچنا. اسلام تک آپ پہنچ گئے، لہذا پہنچو، حضور کے قدم تک پہنچو. مشورہ دیتا ہے. آپ کہیں کہاں؟ دکھاتا ہوں آپ کو. کہتا ہے بمصطفیٰ پہ رساں خیش را کی دی ہم آؤ. اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا. رسانیدن پہنچا، بے رساں پہنچا. اے انسان تو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک تک پہنچا. سرکار ابد قرار روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تک پہنچا. اس لیے کہ جسے دین کہتے ہیں وہ حضور ہیں، جسے ایمان کہتے ہیں وہ حضور ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں وہ حضور ہیں. اور نہیں تو پھر حضور مفتی اعظم ہند کائے کو فرماتے. یہ تو اقبال ہے. آپ یہ کہہ کے گزر سکتے ہیں کہ بہت بڑا مفکر تھا، بہت بڑا مدبر تھا، اس نے مشرق و مغرب کو اچھی طرح سے چھان مارا تھا اور مطالعہ کیا تھا. لیکن کوئی مذہبی اتھارٹی تھوڑی ہے کوئی کہہ سکتا تو چلو مذہبی مفتی اعظم ہند سے سن لیں. مفتی تو ہوتا ہے، اور مفتی کی بات نہیں، مفتی اعظم کی بات کر رہے ہیں.
اور نام کے وہ اعظم نہیں تھے، یہاں تو جو کسی کام کے نہیں اعظم بنے گھوم رہے ہیں، کتنے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں لیکن اعظم بنے گئے۔ وہ ریئل تھے جنہوں نے دیکھا ہوگا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے پیر و مرشد بھی تھے۔ میں نے اپنی عمر میں، چونکہ مرید ہوں میں ایسے ہی کہوں، جلدی سے آپ جیسا انسان نہیں دیکھا۔ وہ حضور مفتی اعظم ہیں، اور ان کی صحبت میں صرف علماء بیٹھتے تھے، عمرا دور دور رہتے تھے۔ اب کچھ لوگ ہیں صرف عمرا بیٹھتے ہیں، علماء کا پتہ نہیں۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بڑے مزے سے فرماتے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو۔ قبر میں تو فرشتے پوچھیں گے کہ اے مصطفیٰ رضا خان آپ کا دین کیا ہے، یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کا ایمان کیا ہے، یہ ضرور پوچھیں گے، پوچھنے آئیں گے۔ جب ہمارا دین پوچھیں گے اور ہمارا ایمان پوچھیں گے تو حضور میں آپ ہی کی طرف اشارہ کر دوں گا کہ دین ہمارے حضور ہے، ایمان ہمارے حضور۔ آئی بات سمجھ؟ تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، رسول خدا کا نظارہ کرو، دل و جان ان پہ نثارہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں تو وہ مشورہ دے رہا ہے پال کہ بمصطفیٰ بھی نساں خیش را کی دی ہم ہو۔ اے انسان اپنے آپ کو حضور کے قدم تک پہنچا دے کہ دین آپ ہی کا نام ہے، اور وہ ہما اوست کا قائل ہے، ہما اس اوست کا نہیں قائل ہے۔ آپ ہی پورے دین ہے، یہ نہیں کہ دین آپ سے ہے، یہ نہیں، دین آپ ہے، وہ کہہ رہا ہے ہما اوست کا قائل ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے صوفیہ کی کہ ہما اوست ہے کہ ہما از اوست ہے، وہ ہما اوست کا قائل ہے، دین آپ ہی کا نام۔ بس حضور تک اگر تو پہنچا تو پھر اپنے دین تک پہنچ گیا، ایمان تک پہنچ گیا، اسلام تک پہنچ گیا، یعنی عقیدت و محبت۔ اور اگر نہ پہنچا نہ جسمانی طور پر، نہ روحانی طور پر، نہ جیتے جی نہ مر کے نہ پہنچا قدم رسول، پہنچنا ہے جیسے بھی پہنچو، جسمانی طور پر پہنچو، روحانی طور پر پہنچو، جیتے جی پہنچو، مر کے پہنچو، آرام سے پہنچو، سرے دار ہو کے پہنچو۔ پہنچتے ہیں ان تک پہنچ جانے والے، تہے تیغ ہو کے سرے دار ہو۔ اگر وہاں آپ نہیں پہنچے تو پھر حضور کے قدم پر جان بوجھ کے نہ جاننا، نہ پہنچنے کی آرزو کرنا، کہا ابو جہلی اسی کا نام، ابو لہبی اسی کا نام، تمام ابو لہبی، کہا پوری ابو لہبی حضور کے قدم میں نہ پہنچنا ہے۔ چچا ہو کے جب قدم سے دور دور رہا تو ابو لہب ہو گیا۔ کہا پوری ابو لہبی حضور کے قدم سے بھاگنا ہے، دور رہنا، یہ پوری تمام ابو لہب،
اور تمام اسلام حضور کے قدم تک پہنچنا، یہ صحابہ کی راہ۔ تو صحابہ ہوئے آئیڈیل۔ جب آئیڈیل کا تذکرہ ہوا، بات ختم کر دوں تو دیکھ لیں کہ کیا کہا۔ یہ آئیڈیل ہے آپ صحابہ، اشداء علی الکفر، پہلے معاملاتی زندگی، اس لیے کہ 24 گھنٹہ لوگوں کے سامنے ہے، اور لوگوں کو آزمانا بھی ہے تو معاملات میں آزماؤ، عبادات میں نہیں۔ الناس تعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، لوگوں کی شناخت لین دین میں ہے، معاملاتی زندگی، عباداتی زندگی۔ عبادات میں کیا کرے گا؟ وہ تو رکوع سجدہ جیسے سب کرتے وہ بھی کرے گا۔ اگر آپ کے معاملات اچھے ہیں آپ اچھے ہیں، اگر آپ کے معاملات نہیں اچھے ہیں بھلے روزہ نماز کرتے رہو۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ اتنا نمازی تھا، اتنا عبادت گزار، اس سے معاملہ کر کے دیکھا تو یہ ایسا ہو گیا۔ تو آپ نے عبادات کو دیکھا، معاملات کو نہیں۔ صحابہ کے پہلے معاملات کو دکھایا گیا کہ معاملہ صحابہ کا دیکھ لو کیا ہے۔ اشداء علی الکفار، ایک بہت سخت و شدید ہے منکرین پر، اس پر میں بحث کروں گا کہ سخت و شدید کا کیا مطلب ہے۔ پھر فرمایا گیا دوسرا وَسْرُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان، یہ دوسرا وصف۔ اب جا کر کے ان کے بارے میں رکوع اور سجدہ کی بات ہے۔ پہلے معاملاتی زندگی کا ہوا ذکر، پھر عباداتی زندگی۔ اب بتایا گیا تم انہیں رکوع کرتا دیکھو گے، سجدہ کرتا۔ پہلے معاملات سکھائے جاتے تھے، پھر عبادات۔ اب آخر میں بھی معاملات نہیں بتا، معاملہ جیسا جی چاہے اناپ شناپ کرو، لین دین جیسے چاہو اناپ شناپ کرو۔ یہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم بازار کا بھی قانون مقرر کر رہے تھے، یہاں تو مسجدوں پہ صرف قانون مقرر ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر مسجد میں آؤ۔ وہ بھی بازار کا قانون مقرر کر رہے تھے۔ سنا کبھی آپ نے کہ ہماری بازار میں وہ آئے جو اسلامی طریقے سے لین دین جانتا ہو؟ یعنی پہلے اسلام سیکھ لو پھر اسلامی بازار میں آؤ۔ دیکھا وہاں اسلام بازار میں ضروری تھا، اب شاید مسجد میں بھی اسلام ضروری نہیں۔ اب ٹوپی لگا کر کے لوگ آ جائیں گے۔ کچھ لوگ تو جمعہ کو بھی نہیں آئیں گے، اور روڈ پر کوئی جگہ ڈھونڈیں گے، کئی جگہ ملتی، یہاں سے پڑھ کے بھاگ لیتا جلدی سے۔ اس قدر دنیا بدل جاتی ہے۔ جمعہ کو بھی 8ویں دن بھی نہیں گھستے، انتظار میں ہے کہ یہیں چٹائی روڈ پہ بچھا دیتے، یہیں پڑھ کے میں رخصت ہو جاتا۔ پہلے لوگ پہلی صف کے لیے اتنا دوڑتے تھے کہ لگتا تھا جھگڑا ہو جائے گا۔ جیسے حجر اسود کو لیے لوگ لپکتے ہیں آج، حجر اسود کو دیکھا چومنے کے لیے، یعنی غیر ارادی طور پر جنگ ہوتی ہے، کسی کا ارادہ لڑائی کی نہیں، لیکن لڑائی ہوتی ہے، مار پیٹ نہیں ہوتی، گالی گلوچ نہیں ہوتی، کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی، لیکن زور ہر کوئی دکھاتا ہے کہ میں چوم لوں۔ تو جس طرح سے حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں کہ چومنے کے لیے غیر ارادی طور پر لگتا ہے کہ جنگ ہو رہی، پہلی صف کے لیے یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح سے پہلی صف میں پہنچ جائیں۔ اور اب تو کچھ ایسے فراخ دل موجود ہیں کہ وہ صحن میں بیٹھے رہتے ہوں، دوسروں سے کہتے ہیں آگے جائیے، آگے جگہ خالی ہے، آپ کے لیے میں نے خالی کر دیا تاکہ یہاں سے بھاگنے میں آسانی ہے۔ یہ لڑنے والوں میں سب سے پیچھے لڑتے ہیں اور بھاگنے والوں میں سب سے آگے بھاگتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی بھاگنے کے تو یہیں سے بھاگ لیتے۔ یہ شیطان سے جنگ ہے نا،
یہ نفس جنگ ہے جسے نماز کہتے ہیں. نماز کیا ہے؟ شیطان سے جنگ ہے. نماز کیا ہے؟ نفس سے جنگ ہے. یہ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں لڑنا ہے، آگے لڑو، کون پیچھے لڑے گا؟ لیکن کہتے ہیں میں تو پیچھے لڑوں گا تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے، پیچھے نکل کے بھاگو. بعد میں ذکر ہوا روزے کا، بلکہ نماز کا، رکوع کا اور سجدے کا، اور پیشانی میں ان کی چہرے کی علامت کا. یہ جو ہمارے آئیڈیل ہیں، آئی بات سمجھ لیں، اور جو ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، بس اللہ انہیں کے راستے پر رکھے، انہی کے طریقے پر چلائے. آج دنیا جو ہے مسلمانوں پر اگر نامہربان ہے تو ہو جائے، ہونے تو نہیں مہربانی کرتے نہ ہو، مغرب نہیں کرتا نہ ہو، مشرق نہیں کرتا نہ کرے. خود کلمہ گو تو کلمہ گو کو مانے، خود مسلمان تو مسلمان کو مانے. ہے یہ معاملاتی زندگی میں؟ ذرا دیکھ لیں. آپ کون سا اسلام بیان کر رہے ہو؟ صحابہ کی شان تھی، وہ اپنوں پر بہت مہربان تھے اور غیروں پر بہت شدید تھے. اس کو میں کھولوں گا، بہت شدید تھے کیا مطلب؟ کیا غیروں کو پتھر مارتے تھے اور اپنوں کو پھول برساتے تھے؟ اس پر میں کھولوں گا، لیکن آج موقع نہیں ہے. آپ چاہیں کہ ایک نشست میں اس کو سن لیں تو یہ نہیں ہو پائے گا. کھولوں گا انشاءاللہ، دوسری موقع پر کھولوں گا جب اللہ چاہے گا. تو یہ ان کی شان، اپنوں کو بہت نرم. اقبال اس نرمی کو یاد کر کے کہتا ہے کہ ہو حلقے یاراں تو پریشم کی طرح نرم. اپنے بھائیوں پر اتنے مہربان تھے، اتنے مہربان تھے، اتنے جیسے ریشم ہوتا ہے. رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن کبھی حق و باطل کی چھڑی جائے اس وقت وہ فولاد بنتے تھے. اس پر گفتگو ہوگی. آج یوں ہی ذرا تو دیکھو سعودی کو، ذرا اردن کو دیکھو، ذرا مصر کو دیکھو، یہ دوسرا اسرائیل بنا ہوا. اور ایک بات نوٹ کر، جب تک یہودی، جب تک سعودی کا حکمرانوں کو وجود ہے، آپ کوئی اچھا دن نہیں دیکھ سکتے. اس کو چھپایا جا رہا ہے. اب تھوڑا تھوڑا لکھنے، جب تک یہ ہے وجود، اس نے وقف کر دیا ہے مغرب کے. اس کو صرف اپنا تخت و تاج پتہ، اس کو ڈر ہے کہ کہیں سے جمہوریت نہ آ جائے. اس کو شیعت آنے کا ڈر نہیں ہے کہ شیعت آ جائے، جمہوریت نہ آ جائے تو شاہی ہماری چلی جائے. جمہوریت کو روک رہا، کسی قیمت پر روکے گا. اسی لیے تو مصر کی جمہوریت ختم کر کے، مرسی حکومت ختم کر کے، یہ السیسی کو لایا، جسے انگلش پیپر لکھ رہا ہے کہ اسرائیل سے بھی زیادہ برا ہے السیسی، ورسٹ ہے. یہ نیتن یاہو سے بھی گیا گزرا عبد الفتاح السیسی ہے مصر کا. مصر کو دیکھو، جارڈن کو دیکھو. یہ نہیں کہ یہ سب چپ ہیں فلسطین پر، یہ سب اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہ چاہتے ہیں وہیں ان کا حشر و نشر بھی ہو. یہ حکمراں ہے. ہاں وہاں کی عوام ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، وہ ہاتھ پاؤں پٹک رہی ہے، قربانی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن وہاں کے حکمرانوں کو یہ. تو آپ صرف مغرب کو کیوں کوستے ہو، اسرائیل کو کیوں کوستے ہو، اور صرف انہی کا بائیکاٹ کیوں، ان حکمرانوں کے بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے جو جارڈن کے حکمراں پڑوسی ہیں، جو مصر کے حکمراں ہیں پڑوسی ہیں.
خود سعودی عرب جو انقلاب لایا ہے پیسہ دے کر کے مصر کو، اس کا کیوں نہیں بائیکاٹ کر رہے ہو؟ یہاں کیا ڈر ہے آپ کو؟ آپ کا عقیدہ مجروح ہو رہا ہے، آپ کی پول کھل گئی ہے، آپ ننگے ہو چکے ہیں، آپ پر لباس نہیں۔ اگر ان کی سیاست صحیح نہیں تو ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں، یہ سمجھ لینا۔ وہاں کے مولوی احتجاج کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہ سعودی عرب سنا آپ نے بائیکاٹ کر دیا اسرائیلی مصنوعات کا، پوری دنیا میں ہوا ہے، اور امریکی مصنوعات کا، بنائی ہوئی چیزوں کا۔ عرب حکمرانوں نے کیا بائیکاٹ؟ ارے کیا بائیکاٹ؟ وہ ان کی زندگی، یہ نہیں کہ یہ خاموش ہیں، یہ ان کے حمایت میں ہیں، یہ ان کے حلیف ہیں۔ آج یہ حکمران اسرائیل کے حلیف ہیں، حریف نہیں ہیں، ان کے مقابل نہیں ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کرو جو کچھ کرو۔ اس لیے اتنی ان کی ہمت ہوئی تھی کہ دندناتے پھر رہے اور کوئی آواز نہیں۔ خیر، ان کے اسلام کو بھی دیکھ لو تو حکمرانوں کی بات ہے اور سرکاری مولویوں کی بات۔ ان سرکاری مولویوں سے بھی خدا بچائے، کیا کیا فتوے نشر کرتے۔ ایک مفتی نے سعودی کو حکم دیا کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا، نعرہ لگانا جو ہے حرام ہے۔ یہ تھا یہ ولا حول ولا، یہ اسلام ہے ان کا جو کفر از کعبہ برخیزد کجا مانت مسلمانی۔ اور مجھ سے نہیں، اب سلمان حسینی ندوی سے سن لینا کہ کیا ہے۔ ذرا زمانے کو بھی نگاہ رکھو، لوح محفوظ تک تو آپ لوگ دیکھتے ہو نا، بہت دکھائی دیتا ہے آپ کو۔ ذرا پاؤں کی پشت بھی دیکھ لو، اور زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لو، زمینی حقائق بھی دیکھو۔ اور جو زمین کو نہ دیکھ سکے وہ اپنی آخرت کیا دیکھ سکے؟ یہ پاؤں تلی دنیا نہ دکھائی۔ اللہ سمجھ بوجھ دے، اللہ سچا عقیدہ دے، سچا عمل دے، ایمان و اسلام کی اور ایقان کی موت دے، اور اہل ایمان اہل ایقان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے، اور اللہ انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبد الشکور